آج کی غالب کے خطوط کی ڈرامائی قرات میں تمام ناظرین کا اور ہمارے جو فنکار ہیں ان کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج یہ ہماری 9ویں قسط ہے، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری 15 تاریخ والی جو ایپیسوڈ ہوگا وہ اس سلسلے کا آخری ایپیسوڈ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی نیا ہم لوگ یہ ملاقات ایک فنکار سے یا کوئی اور دوسرا جو ہے انشاءاللہ سیریز شروع کریں گے۔ تو اب میں جناب عباس حیدر صاحب کا، محترمہ سعدیہ رحمان صاحبہ، جناب محمد ناصر صاحب، جناب جاوید حسن صاحب، اور اس سیریز کے روح رواں ڈاکٹر پروفیسر محمد قاسم صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور خاص طور سے اس کو جو پروگرام کا ہمارے پورا آرگنائز کرتے ہیں جناب مشتاق احمد صاحب، ان کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں۔ اور اب میں درخواست کرتا ہوں جناب پروفیسر محمد قاسم صاحب سے کہ اس کا باقاعدہ اس جی نوٹس کا جناب، آغاز کریں۔ بہت شاید شکریہ نیٹ ورک کی کوئی ایشو ہے، تو میں ادریس جناب۔ خواتین و حضرات اور دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خطوط غالب کی ڈرامائی قرت ہم لوگ کرتے ہیں، اور یہ ہر مہینے میں 2 دن یعنی 1 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو اس کی قرت ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ خطوط غالب کی ڈرامائی قرت کی 9ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم سب ڈرامہ گروپ غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے یہ اس پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، اور 4 بہت اہم فنکار یعنی محمد ناصر صاحب، جاوید حسن صاحب، سعدیہ رحمان صاحبہ اور عباس حیدر نقوی صاحب جیسے فنکار غالب کے خطوط کی ڈرامائی قرت فرماتے ہیں۔ میں محمد قاضی آپ کی خدمت میں لے کر 9ویں قسط حاضر ہوا ہوں۔ ان 4 فنکار ڈاکٹر ادریس صاحب کی نگرانی میں، ان کے حوالے سے، اور رخسانہ دلیل صاحبہ کی تحریک پر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ تو آئیے آپ خطوط غالب کے ڈرامائی قرت کی جانب رجوع کرتے ہیں، اور غالب کے خطوط کے حوالے سے ہمارے علم میں ہے کہ غالب نے نہ صرف یہ کہ خط لکھا، نہ صرف یہ کہ مراسلے کو مکالمہ بنایا، بلکہ انہوں نے اپنی شاعری، دلی کی تاریخ، دلی کی تہذیب اور اردو کے بیش بہا مختلف نظریات جو رہے ہیں، مختلف علوم جو رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے خطوط میں اکثر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بہت سے شاگردوں کے حوالے سے خط لکھے ہیں، اور ان کی شاعری کی اصلاح بھی اس میں کی ہے، اور خود اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے۔ اس میں کہیں کہیں تضاد تو ضرور ہے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ان کی زندگی کے زیادہ تر واقعات، حادثات اور ان کے جو زندگی میں گزری ہے چیزیں، وہ ان کے خطوط سے ہی اس پر روشنی پڑتی ہے۔ تو آئیے اسی طرح کے چند خطوط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ان خطوط کے سننے کے بعد آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ غالب کس طرح سے ہمہ جہت شخصیت تھے۔ وہ نہ صرف شاعر تھے، نہ صرف غزل گو تھے، نہ صرف قصیدہ نگار تھے، بلکہ ایک تاریخ داں بھی تھے، ایک رپوتاز نگار بھی تھے، اور ایک انشائیہ نگار بھی تھے، جو خطوط کی شکل میں وہ پیش کر رہے تھے۔ تو میں سب سے پہلے محمد ناصر صاحب کو زحمت دینا چاہتا ہوں۔ ناصر صاحب سب لوگ واقف ہیں کہ غالب کے دیوانے ہیں، غالب کے چاہنے والے ہیں، اور غالب کی دلی کے رہنے والے ہیں، خاص دلی کے رہنے والے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی اہم شاگرد، غالب کے بہت اہم شاگرد ہے، جن سے بہت بے تکلفی سے اور بہت دل کی بات غالب نے بیان کی ہے۔ میری مراد میر مہدی مجروح سے ہے۔ تو میر مہدی مجروح کے نام جو غالب نے خطوط لکھے ہیں، ان میں سے 2 خط لے کر ناصر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو میں محمد ناصر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں، اور آپ غالب کے خطوط جو میر مہدی مجروح کے نام انہوں نے لکھے ہیں، ان کے ڈرامائی قرت فرمائیں۔ جناب محمد ناصر صاحب۔ بہت بہت شکریہ کاظم صاحب، حکم کی تعمیل۔ اور پہلا خط کچھ یوں ہے: میری جان، تم کو تو بیکاری میں خط لکھنے کا ایک شغل ہے، قلم دوات لے بیٹھے، اگر خط پہنچا ہے تو جواب، ورنہ شکوہ و شکایت و عتاب و خطاب لکھنے لگے۔
کل حکیم میر اشرف علی آئے تھے، سر منڈا ڈالا ہے، محلقین رؤوسکم پر عمل کیا ہے۔ میں نے کہا کہ سر منڈوایا ہے تو داڑھی رکھو۔ کہنے لگے دامن اس کجا آرام کہ جامہ نہ دارم۔ واللہ ان کی صورت قابل دیکھنے کے ہے۔ کہتے تھے کہ میر احمد علی صاحب آ گئے اور بحال و برقرار رہے، خدا کا شکر بجا لایا۔ کبھی تو ایسا بھی ہو کہ کسی عزیز کی اچھی خبر سنی جائے، اب میرا سلام کہنا اور مبارکباد دینا، خبردار بھول نہ جائیو۔ تمہاری شکایت ہائے بیجا کا جواب یہ ہے کہ تم نے جو خط پانی پت سے بھیجا تھا اور کرنال کی روانگی کی اطلاع دی تھی، میں نے تجویز کر لیا تھا کہ جب کرنال سے خط آئے گا تو میں جواب لکھوں گا۔ آج شنبہ 15 اکتوبر صبح کا وقت، ابھی کھانا پکا بھی نہیں، تبرید پی کر بیٹھا تھا کہ تمہارا خط آیا اور پڑھا اور یہ جواب لکھا: کلیان بیمار ہے، ایاز کو خط دے کر ڈاک گھر روانہ کیا، بولو تمہارا گلہ بیجا یا بجا؟ بھائی گلہ کرو تو اپنے سے کرو کہ تم نے کرنال پہنچ کر خط لکھنے میں کیوں دیر کی، اور ہاں یہ کیا سبب ہے کہ بہت دن سے میر نصیر الدین کا نام تمہاری قلم سے نہیں نکلتا، نہ ان کی خیر و عافیت نہ ان کی بندگی۔ اگر وہ مجھ سے خفا ہیں تو ان کی بندگی نہ لکھتے، خیر و عافیت تو لکھتے۔ یہ باتیں اچھی نہیں۔ میرن صاحب کے باب میں حیران ہوں، تنہا تمہارے ساتھ گئے ہیں؟ والدہ ان کی پانی پت میں ہیں، وہاں کوئی مکان لے کر والدہ کو وہیں بلائیں گے یا خود بعد چند روز کے یہاں آ جائیں گے؟ یہ دو باتیں جواب طلب ہیں۔ میر نصیر الدین کی بندگی نہ لکھنے کا سبب اور میرن صاحب کی بود و باش کی حقیقت لکھو۔ رہا میری پنسن، اس کا ذکر نہ کرو، اگر ملے گا تو تم کو اطلاع دی جائے گی۔ شہر کی آبادی کا چرچا ہوا، کرائے کو مکان ملنے لگے، 400-500 گھر آباد ہوئے تھے کہ پھر وہی قاعدہ مٹ گیا۔ اب خدا جانے کیا دستور جاری ہوا ہے، آئندہ کیا ہوگا۔ سلطان العلماء مجتہد العصر مولوی سید سرفراز حسین کو اگرچہ نظر ان کی مدارج علم و عمل پر بندگی چاہیے، مگر خیر میں عزیز داری و یگانگی کی راہ سے دعا لکھتا ہوں۔ میرن صاحب کو دعا اور بعد دعا کے بہت سا پیار۔ میر نصیر الدین کو دعا، زیادہ کیا لکھوں۔ شنبہ 15 اکتوبر 1859 عیسوی۔ دوسرے خط میں کچھ یوں لکھتے ہیں: بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں؟ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی، قلعہ، چاندنی چوک، ہر روزہ بازار مسجد جامع کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، اور ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ یہ پانچوں باتیں اب نہیں۔ پھر کہو دلی کہاں؟ ہاں کوئی شہر قرم روے ہند میں اس نام کا تھا۔ نواب گورنر جنرل بہادر 15 دسمبر کو یہاں داخل ہوں گے، دیکھیے کہاں اترتے ہیں اور کیوں کر دربار کرتے ہیں۔ آگے کے درباروں میں 7 جاگیردار تھے کہ ان کا الگ الگ دربار ہوتا تھا: جھجر، بہادر گڑھ، بلب گڑھ، فرخ نگر، دوجانہ، پاٹودی، لوہارو۔ 4 معدوم محض، 3 جو باقی رہے ان میں سے دوجانہ اور لوہارو تحت حکومت ہانسی، حصار، پاٹودی حاضر۔ اگر ہانسی ہزار کے صاحب کمشنر بہادر ان دونوں کو یہاں لے آئے تو 3 رئیس، ورنہ 1 رئیس بس۔ رہے دربار عام والے مہاجن لوگ، سب موجود،
اہل اسلام میں سے صرف 3 آدمی باقی ہیں، میرٹھ میں مصطفیٰ خان، سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان، بلی ماروں میں سگے دنیا موسوم باسد، تینوں مردود و مطرود و محروم و مغموم، اے توڑ بیٹھے جب کہ ہم جاموں صبح، پھر ہم کو کیا، آسماں سے بادہ گلفام گر برسا کرے، تم آتے ہو چلے آؤ، جان نثار خاں کے چھتے کی سڑک، خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، بلاقی بیگم کے کوچے کا ڈہنا، جامع مسجد کے گرد 70 گز گول میدان نکلنا، سن جاؤ غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ، چلے جاؤ، مجتہد العصر میر سرفراز حسین کو دعا، حکیم الملک حکیم میر اشرف علی کو دعا، قطب الملک میر نصیر الدین کو دعا، یوسف ہند میر افضل علی کو دعا، مرقومہ صبح جمعہ 6 جمادی الاول 1276 ہجری 2 دسمبر 1859 عیسوی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ناصر صاحب۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ناصر صاحب نے کس خوبصورتی سے غالب کے ان 2 خطوط کی غیرت فرمائی جو انہوں نے میر مہدی مجروح کو لکھے تھے۔ اور ان خطوط میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ خط ہے بلکہ پوری دلی کی تہذیب بھی موجود ہے۔ دوسرے خط میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بازار جامع مسجد، قلعہ، چاندنی چوک، جمنا کا پل اور پل والوں کا میلہ، یہ 5 چیزوں کا ذکر اس خط میں آیا ہے۔ ان میں سے 5 میں سے 4 چیزیں تو آج بھی یہاں کی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہیں، یعنی جامع مسجد کا بازار جسے اب ہم مینا بازار کہتے ہیں، اور وہ قلعہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں، چاندنی چوک جو اب نئی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، کچھ پریزرو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ اس کو نئی شکل دی گئی ہے، اور پھول والوں کی سیر آج بھی اسی طرح سے منایا جاتا ہے وہ میلہ، اور آج بھی اسی طرح سے سال میں ایک بار سب لوگ مل کر کے اس تہذیب کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور پھر غالب کا یہ شعر کہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کا انداز ہے، اور دوسری جو ان کی دیوان میں شعر ہے، اور یہاں جو انہوں نے کوٹ کیا ہے، جو شعر یہاں ہے کہ توڑ بیٹھے جب کہ ہم جاموں صبح، پھر ہم کو کیا، آسماں سے بادہ گلفام گر برسا کرے۔ اب یہ جو ایک اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں چیزوں سے، اور ساتھ ساتھ اتنے سارے لوگوں کا ذکر، اور کہ شکوہ ہے، شکایت ہے، پانی پت کا ذکر ہے، کرنال کا ذکر ہے، میر نصیر الدین کا ذکر ہے، پھر پنشن کا ذکر ہے، سید سرفراز حسین کا ذکر ہے، اور آخری خط میں سب کے عہدوں کی مناسبت سے کہ یہ جو ہے کہ یوسف ہند میر افضل علی، اسی طرح سے قطب الملک میر نصیر الدین، اور اس طرح سے الگ الگ لوگوں کو جو خطاب دیا ہے انہوں نے۔ تو یہ ایک چیز ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کس طرح سے غالب اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو عزت دیا کرتے تھے، کس طرح انہیں پکارا کرتے تھے، اور کس طرح تہذیب کی پاسداری کر رہے ہیں اور تہذیب کی عکاسی بھی کر رہے ہیں۔ ان 2 خطوط میں بہت ہی خوبصورتی سے غالب نے پیش کیا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی خط ہیں جس میں بہت ہی خوبصورتی سے اس چیز سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نواب علاء الدین خان علائی کی جانب رجوع کرنا چاہتا ہوں کہ علاء الدین خان علائی کو جو غالب نے خط لکھے ہیں، جس کی قیرت جاوید حسن صاحب فرمائیں گے کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے ان خطوط میں اپنے دل کی بات کہی ہے، اپنے زمانے کی بات کہی ہے، اور اپنے شعری فن کو اجاگر کیا ہے۔ تو میں جناب جاوید حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں اور نواب علاء الدین خان علائی کے نام جو غالب نے خط لکھے ہیں ان کی ڈرامائی قرأت فرمائے۔ جناب جاوید حسن صاحب۔ شکریہ سر۔ یہ 2 خطوط ہیں نواب علاء الدین خان علائی کے نام، میں حاضر کرتا ہوں۔ پہلا خط مختصر ہے اور ایک اس کے بعد۔ من الغالب الی العلائی، صاحب آگ برستی ہے، کیوں کر آگ میں گر پڑوں،
महीना 1.5 महीना और छुप के रहो। देव बहमन बहुत दूर है। आबानो आजर में बशर्ते आप कस्द करूंगा। ये चंद वरक यूसुफ मिर्जा ने अजरुए दहली उर्दू अखबार कातिब से लिखवा रखे थे और मेरे पास पड़े हुए थे। साकिब को दिए ताकि वो किसी आदमी के हाथ तुमको भेज दे और तुम मेरी तरफ से मेरे भाई और अपने वालिदे माजिद को दो। जब उठाकर देखा करेंगे तो कई मिनट की दिल लगी को ये अशार मुख्तफी हो जाएंगे। ये सतरें जवाब में है तुम्हारे उस खत के कि जो आज इस वक्त डाक से मैंने पाया है। नीमरोज दोशंबा 24 रबीउल अव्वल 1278 हिजरी मुताबिक 30 सितंबर 1861 ईस्वी। दूसरा खत यूं है, मेरी जान क्या कहते हो, क्या चाहते हो। हवा ठंडी हो गई, पानी ठंडा हो गया, फसल अच्छी हो गई, अनाज बहुत पैदा हो गया। तौकीए जानशानी तौकीए जानशीनी मुझसे तुमको पहुंचा खिरका पाया। सज्जो सज्जादा का यहाँ पता नहीं, वरना वो भी अजीज न रखता। इससे बढ़कर ये कि भाई ने शफा पाई। उस्ताद मीरजान पहुंच गए। आखिर अक्टूबर में या आगाज नवंबर में नीर रक्षा को भी वहीं लो। फिर अकरबो कौस के आफ्ताब का क्या जिक्र, आबानो माह आजर माह से क्या गरज। बसीती रोदे माह उर्दे बहिश्त, बरायद के माखाक बाशी मुखिश्त। उस्ताद मीरजान को इस राह से कि मेरी फूफी उनकी चची थी और ये मुझसे उम्र में छोटे हैं, दुआ। और इस रूह से कि दोस्त हैं और दोस्ती में कबो बेश सिनो साल की रियायत नहीं करते, सलाम। और इस सबब से कि उस्ताद कहलाते हैं बंदगी, और इस नजर से कि ये सैयद हैं, दरूद और मवाफिक मजमून इस मिसरे के सु अल्लाह वल्लाह माफिल वजूद सुजूद। हजरत वो शर्फनामा नहीं है। किसी अहमक ने शर्फनामे में से कुछ लुगात अक्सर गलत कमतर सही चुनकर जमा किए हैं। न दिबाचा है कि उससे जामे का हाल मालूम हो, न खात्मा है कि अहदो असर का हाल खुले। वही हमा मियाँ ज़ियाउद्दीन के पास है। अगर वो आ जाएंगे तो उनसे कह दूंगा, अगर वो ला देंगे तो उनको कीमत देकर रालाई मौलाई को भेज दूंगा। खस्सी बकरों के गोश्त के कलिए, 2 प्याजे, पुलाव, कबाब, जो कुछ तुम खा रहे हो, मुझको खुदा की कसम अगर उसका कुछ ख्याल भी आता हो, खुदा करे बीकानेर की मिस्री का कोई टुकड़ा तुमको मैसर ना आया। कभी ये तसव्वुर करता हूं कि मीर जान साहब उस मिस्री के टुकड़े चबा रहे होंगे तो यहां मैं रश्क से अपना कलेजा चावने लगता हूं। नजात का तालिब गालिब। सहशुम्बा 15 माह अक्टूबर 1861 ईस्वी। बहुत शुक्रिया।
बेहद शुक्रिया जावेद हसन साहब। ख्वातीन हजरात, आपने देखा कि जावेद हसन साहब ने अलाउद्दीन खां अलाई के नाम जो दो खतूत की क़िरत फरमाई, इन खतूत में भी किस तरह की बातें हैं और किस तरह से गालिब ने जिक्र किया है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि बेतकल्लुफ़ी से गालिब अलाउद्दीन खां अलाई भी जो है उनके बहुत बेतकल्लुफ़ शागिर्द हैं। और उन्होंने जैसे मीर मेहदी मजरूह को उन्होंने लिखा है भाई मेरी जान, वैसे ही अलाउद्दीन खां अलाई को भी वो मुखातिब करते हैं मेरी जान कह करके, पहले खत में साहब और दूसरे खत में मेरी जान। तो अब ये देखें कि जिस तरह से अपने अजीजों को वो मुखातिब करते हैं और जिस तरह से अपनी चीजें बयान करते हैं, ये उनके इंतकाल से 7 सवा 7 साल पहले का लिखा हुआ खत है ये। और उसमें देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपने मसाइल को, अपनी चीजों को, अपने अजीज व अकारिब को याद किया है। ये गालिब का खासा है, और जिन अल्फाज में याद किया है ये उनका खासा है। और आपने जावेद हसन साहब से ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जावेद हसन साहब ने इन दो खतूत की क़िरत फरमाई। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी आपने दो अहम फनकार से आपने खतूत मुलाहजा फरमाया, यानी मेरी मुराद मोहम्मद नासिर साहब और जावेद हसन साहब है। अब आइए आपको मैं मुंशी शिव नारायण आराम की तरफ लिए चलता हूँ। और मुंशी शिव नारायण जो है वो बहुत कम जाने जाते हैं वैसे उनके शागिर्दों में, और लेकिन गालिब उनसे बहुत बेतकल्लुफ रहे हैं और बहुत बेतकल्लुफी से उनसे बातें की है। आइए उनकी इस बेतकल्लुफी का मजा हम लोग भी लेते हैं। और बजुबाने सादिया रहमान साहिबा, कि सादिया रहमान साहिबा एक बहुत अच्छी फनकार हैं। वो बहुत टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, बेशुमार काम किए हैं इन्होंने। अदाकारी भी की है, एंकरिंग भी की है, हिदायतकारी भी की है, स्क्रिप्ट भी लिखे हैं और प्रोड्यूस भी किया है आपने। तो सादी और गुज़श्ता दिनों से आप बहुत ही खूबसूरती से गालिब के खतूत की क़िरत फरमा रही हैं। तो मैं सादिया रहमान साहिबा को ज़हमत देना चाहता हूं कि बराए करम तशरीफ लाएं और मुंशी शिव नारायण के नाम गालिब ने जो खत लिखे हैं उनकी ड्रामाई क़िरत फरमाएं। मोहतरमा सादिया रहमान साहिबा। जी शुक्रिया। मेरे पास दो खत हैं मुंशी शिव नारायण आराम के। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। बरखुरदार नूरे चश्म, मुंशी शिव नारायण को मालूम हो कि मैं क्या जानता था कि तुम कौन हो। जब ये जाना कि तुम नाजिर बंसीधर के पोते हो तो मालूम हुआ कि मेरे फर्जंद दिलबंद हो। अब तुमको मुशफ़िक़ व मुकर्रम लिखूं तो गुनहगार। तुमको हमारे खानदान और अपने खानदान की आमेजिश का हाल क्या मालूम है? मुझसे सुनो। तुम्हारे दादा के वालिद अहदे नजफ खानो हमदानी में मेरे नाना साहब मरहूम ख्वाजा गुलाम हुसैन खान के रफीक थे। जब मेरे नाना ने नौकरी तर्क की और घर बैठे तो तुम्हारे परदादा ने भी कमर खोली और फिर कहीं नौकरी न की। ये बातें मेरे होश से पहले की हैं, मगर जब मैं जवान हुआ तो मैंने ये देखा कि मुंशी बंसीधर खान साहब के साथ हैं और उन्होंने जो खटियम गांव में अपनी जागीर का सरकार में दावा किया है तो बंसीधर उस अम्र के मुंसरिम है और वकालत और मुख्तारी करते हैं। मैं और वो हम उम्र थे। शायद मुंशी बंसीधर मुझसे 1-2 बरस बड़े हों या छोटे हों। 19-20 बरस की मेरी उम्र और ऐसी ही उम्र उनकी। बाहम शतरंज और इख्तिलात और मोहब्बत। आधी आधी रात गुजर जाती थी। चुनाचे घर उनका बहुत दूर ना था, इस वास्ते जब चाहते थे चले जाते थे। बस हमारे और उनके मकान में मछिया रंडी का घर और हमारे 2 कड़े दरमियान थे। हमारी बड़ी हवेली वो है कि जो अब लक्ष्मी चंद सेठ ने मोल ली है। उसी के दरवाजे की संगीन बारादरी पर मेरी नशिस्त थी और पास उसके एक खटिया वाली हवेली और सलीम शाह के तकिए के पास दूसरी हवेली और काले महल से लगी हुई एक और हवेली और उससे आगे बढ़कर एक कटरा कि वो गुडरियों वाला मशहूर था और एक कटरा वो कश्मीरन वाला कहलाता था। उस कटरे के एक कोठे पर मैं पतंग उड़ाता था और राजा बलवान सिंह से पतंग लड़ा करते थे। वासिल खान नामी एक सिपाही तुम्हारे दादा का पेशदस्त रहता था।
اور وہ کٹروں کا کرایہ اگا کر ان کے پاس جمع کر دیتا تھا۔ بھائی تم سنو تو صحیح، تمہارا دادا بہت کچھ پیدا کر گیا ہے، علاقے مول لیے تھے اور زمیندارہ اپنا کر لیا تھا، 10-12 ہزار روپے کی سرکار کی مالگزاری کرتا تھا۔ آیا وہ سب کارخانے تمہارے ہاتھ آئے یا نہیں؟ اس کا حال ازرو تفصیل جلد مجھ کو لکھو۔ روز سہشنبہ 19 اکتوبر 1858، وقت ورود خط اسد اللہ۔ اب یہ دوسرا خط کچھ اس طرح ہے: صاحب، تم خط کے جواب نہ بھیجنے سے گھبرا رہے ہوگے۔ حال یہ ہے کہ قلم بنانے میں میرا ہاتھ انگوٹھے کے پاس سے زخمی ہو گیا اور ورم کر آیا، 4 دن روٹی بھی مشکل سے کھائی گئی ہے۔ بہرحال اب اچھا ہوں۔ پنچ آہنگ تم نے مول لے لی، اچھا کیا۔ 2 چھاپے ہیں، ایک بادشاہی چھاپا خانے کا اور ایک منشی نور الدین کے چھاپا خانے کا۔ پہلا ناقص ہے اور دوسرا سراسر غلط ہے۔ کیا کہوں تم سے؟ ضیاء الدین خان جاگیردار لوہارو میرے سبی بھائی اور میرے شاگرد رشید ہیں۔ جو نظم و نثر میں نے کچھ لکھا وہ انہوں نے لیا اور جمع کیا۔ چنانچہ کلیات نظم فارسی 54-55 جز اور پنچ آہنگ اور مہر نیم روز اور دیوان ریختہ سب مل کر 100-125 جز مطلع اور مذہب اور انگریزی ابری کی جلدیں الگ الگ کوئی 150-200 روپے کے صرف میں بنوائیں۔ میری خاطر جمع کہ کلام میرا سب یکجا فراہم ہے۔ پھر ایک شہزادے نے اس مجموعے نظم و نثر کی نقل لی۔ اب 2 جگہ میرا کلام اکٹھا ہوا۔ کہاں سے یہ فتنہ برپا ہوا اور شہر لٹے۔ وہ دونوں جگہ کا کتاب خانے یغما ہو گیا۔ ہر چند میں نے آدمی دوڑائے، کہیں سے ان میں سے کوئی کتاب ہاتھ نہ آئی۔ وہ سب قلمی ہیں۔ غرض اس تحریر سے یہ ہے کہ قلمی فارسی کا کلیات، قلمی ہندی کا کلیات، قلمی پنچ آہنگ، قلمی مہر نیم روز، اگر کہیں ان میں سے کوئی نسخہ بکتا ہوا آوے تو اس کو میرے واسطے خرید کر لینا اور مجھ کو اطلاع کرنا، میں قیمت بھیج کر منگوا لوں گا۔ جناب ہنری اسٹیورٹ ریڈ صاحب کو ابھی میں خط نہیں لکھ سکتا۔ ان کی فرمائش ہے اردو نثر کی وہ انجام پائے تو اس کے ساتھ ان کو خط لکھوں۔ مگر بھائی تم غور کرو، اردو میں اپنے قلم کا زور کیا صرف کروں گا اور اس عبارت میں معنی نازک کیوں کر بھروں گا؟ ابھی تو یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا لکھوں، کون سی بات، کون سی کہانی، کون سا مضمون تحریر کروں اور کیا تدبیر کروں۔ تمہاری رائے میں کچھ آئے تو مجھ کو بتاؤ۔ ایک قرینے سے مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ شاید گورنمنٹ 100-200 دستمبوں کی خریداری کرے گی اور ان نسخوں کو ولایت بھیجے گی۔ کیا بعید ہے کہ 1-2 ہفتے میں تمہارے پاس الہ آباد سے حکم پہنچے۔ صبح روز شنبہ 11 دسمبر 1858۔ شکریہ۔ بے حد شکریہ سعدیہ رحمان صاحبہ۔ خواتین و حضرات، دیکھا آپ نے کہ غالب نے ان 2 خطوط میں کس طرح سے منشی شیو نارائن آرام کو مخاطب کیا ہے اور کیسے اپنی تصحیح بھی فرمائی ہے کہ پہلے انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہوگا، یہاں جو خط پر آج جو قید کی گئی اس میں یہ واضح ہوا، یہ بات سامنے آئی کہ منشی شیو نارائن بنسی دھر کے پوتے ہیں اور بنسی دھر غالب کے ہم عصر ہیں، کچھ 2-4 برسوں کے چھوٹے بڑے ہیں دونوں۔ تو پہلے ان کو بہت عزت و احترام سے لکھا ہوگا، تبھی یہاں اس خط میں منشی شیو نارائن کو لکھتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں کہ تم کو مشفق و مکرم لکھوں تو گنہگار۔ تو گویا غالب اپنی اصلاح بھی فرماتے ہیں، غالب اپنے چیزوں کو کی تصحیح بھی فرماتے ہیں
اور اس خط میں دیکھیں آپ کہ انہوں نے گڈریوں والا کٹرا کا ذکر کیا ہے، کشمیری والا کٹرا کا ذکر کیا ہے کہ کس کس طرح کے محلے ہوا کرتے تھے دلی میں۔ پھر ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے جو آج کے نوجوان کو شاید اس طرح سے وہ علم نہ ہو، کہ قلم بنانا، اور قلم بناتے ہوئے ان کا انگوٹھا زخمی ہو گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جس طرح کی سہولیات میسر ہیں، اس وقت وہ جو ہے کہ لکڑی کے خاص طرح کی لکڑیاں ہوتی تھی جس کا قلم خود بنایا جاتا تھا، اور وہ باریک الگ الگ، جیسے اب جو ہے سو ہمارے خطاط جو ہیں ان کے پاس اس طرح کا قلم ہوتا ہے۔ اب تو خطاط نب کاٹ کر ہی بنانے لگے ہیں، لیکن پہلے وہ لکڑیوں سے، سرکنڈوں سے ہی وہ قلم بنایا جاتا تھا، اور خود چاقو سے قلم بناتے تھے، اور اس کی نوکیں الگ الگ طرح کی بناتے تھے تاکہ وہ خوشخط لکھا جا سکے۔ اور الگ الگ سیاہی کے لیے الگ الگ چیزیں، سرخی لکھنے کے لیے قلم ہوا کرتا تھا۔ پہلے اخبار میں بھی دیکھا گیا ہے کہ سرخی لکھنے کے لیے الگ قلم ہوتا تھا، متن لکھنے کے لیے الگ قلم ہوتا تھا، سہ سرخی کے لیے الگ قلم ہوا کرتا تھا، ٹائٹل لکھنے کے لیے الگ قلم ہوتا تھا۔ ابھی بھی خطاطوں کے پاس اور خوشنویس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ اس میں جو ہے کہ غالب نے قلمی فارسی نسخہ، ان کے دیوان کا، فارسی دیوان کا قلمی نسخہ، قلمی ہندی دیوان کا کہا ہے انہوں نے۔ ہندی سے مراد یہاں وہی اردو ہے جو اس زمانے میں، ایک زمانے میں اس کا نام ہندی، ہندوی، ہندوستانی، قلعہ معلّہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اردو دیوان کا ذکر کر رہے ہیں، فارسی دیوان، اردو دیوان، مہر نیمروز، پنجاہنگ، ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کتابیں ان کی جو ہے الگ الگ شائع ہوئی ہیں جو ان تک نہیں پہنچی ہیں، اور وہ ان سے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اس کا کوئی قلمی نسخہ آپ کو نظر آ جائے یا آپ کو مل جائے تو آپ اسے ضرور خرید لیں۔ تو ان خطوط سے یہ ان کی زندگی، بہت سی تہذیب، بہت سی ثقافت، بہت سے علمی اور عملی کاموں کا ذکر ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ رشتوں کا ذکر تو ہے ہی ہے۔ تو آئیے اب اپنے آج کے اس پروگرام کے آخری پڑاؤ کی جانب رجوع کرتے ہیں، اس طرف چلتے ہیں، اور وہ آخر نہیں بلکہ ان کے غالب کے بہت چہیتے شاگرد کے نام خط ہے، میری مراد منشی ہرگوپال تفتہ سے ہے۔ اور جس طرح سے غالب کے منشی ہرگوپال تفتہ غالب کے چہیتے شاگرد تھے، ویسے ہی غالب ان کے چہیتے ہیں جو ان کی آج ہمارے خط کی قرأت فرمائیں گے، کہ غالب ان کے چہیتے شاعر ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے اور غالب کو پڑھتے ہیں، غالب پر باتیں کرتے ہیں، اور غالب پر نہ جانے کتنے پلے انہوں نے کیے ہیں، اور کس کس موضوعات پر خود لکھے ہیں، اداکاری کی ہے، ہدایت کاری کی ہے۔ میری مراد محترم عباس حیدر نقوی صاحب سے ہے۔ عباس حیدر نقوی صاحب غالب کے دیوانے ہیں، صرف طرفدار نہیں ہے، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے غالب کے خط کی قرأت فرماتے ہیں۔ تو آئیے اب منشی گوپال تفتہ کے نام جو غالب نے خط لکھا ہے ان میں سے خط، ایک طویل خط ہے، اور خط کی قرأت جناب عباس حیدر نقوی صاحب فرمائیں گے۔ میں جناب عباس حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں غالب کے خطوط کی قرأت فرمائیں۔ جناب عباس حیدر صاحب۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر کاظم صاحب، ذرا نوازی۔ جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ مرزا ہرگوپال تفتہ کو غالب نے جو خطوط لکھے ہیں، تو ان میں سے یہ دو خط ہیں جو مجھے جن کی قرأت آج کرنی ہے۔ اس میں پہلا خط ہے، اس میں لکھتے ہیں، کیوں صاحب اس کا کیا سبب ہے کہ بہت دن سے ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ بھائی نہ مرزا صاحب ہی آئے، نہ منشی صاحب ہی تشریف لائے۔ ہاں، ایک بار منشی شیوران صاحب نے کرم کیا تھا اور خط میں یہ رقم کیا تھا کہ اب ایک فرما باقی رہا ہے۔ اس راہ سے میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ اگر فرما نثر کا باقی تھا تو اب قصیدہ چھاپا جاتا ہوگا، اور اگر فرما قصیدے کا تھا تو اب جلدیں بننی شروع ہو گئی ہوں گی۔ بھائی تم سمجھے، میں تمہارے اور بھائی منشی نبی بخش صاحب اور جناب مرزا حاتم علی صاحب کے خطوط کے آنے کو تمہارا اور ان کا آنا سمجھتا ہوں۔
تحریر گویا وہ مکالمہ ہے جو باہم ہوا کرتا ہے. پھر تم کہو مکالمہ کیوں موقوف ہے, اور اب کیا دیر ہے, اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی صاحب کو کاپی کی تصحیح سے فراغت ہو گئی, مرزا صاحب نے جلدیں صاحب کو دے دیں. بھئی میں اب ان کتابوں کا آنا کب تک تصور کروں؟ دسہرے میں 1-2 دن کی تعطیل مقرر ہوئی ہوگی, کہیں دیوالی کی تعطیل تک نوبت نہ پہنچ جائے. ہاں صاحب, تم نے کبھی کچھ حال قمر الدین خان صاحب کا نہ لکھا. آگے اس سے تم نے اگست ستمبر میں ان کا آگرے کا آنا لکھا, پھر وہ اکتوبر تک کیوں نہ آئے؟ وہاں تو منشی غلام غوث خان صاحب اپنا کام بدستور کرتے ہیں, پھر یہ اس دفتر میں کیا کر رہے ہیں؟ بھئی کہیں کسی اور کام پر معین ہو گئے ہیں؟ اس کا حال جلد لکھو. مجھ کو کچھ یاد پڑتا ہے کہ تم نے لکھا تھا کہ منشی غلام غوث خان صاحب کو ایک گاؤں جاگیر میں ملا ہے, مولوی قمر الدین صاحب اس کے بندوبست کو آیا چاہتے ہیں. اس کا ظہور کیوں نہ ہو؟ بھئی ان سب باتوں کا جواب جلد لکھیے. جناب مرزا صاحب کو میرا سلام کہیے اور یہ پیام کہیے کہ کتاب کا حسن کانوں سے سنا, دل کو دیکھنے سے زیادہ یقین آیا, مگر آنکھوں کو رشک ہے کانوں پر, اور کان چشمک زنی کر رہے ہیں آنکھوں پر. یہ ارشاد ہو کہ آنکھوں کا حق آنکھوں کو کب تک ملے گا؟ بھائی صاحب کو بعد السلام کہیے گا کہ حضرت اپنے مطلب کی تو مجھ کو جلدی نہیں ہے, آپ کی تخفیف تصدیق چاہتا ہوں بھائی. یعنی اگر کاپی کا قصہ تمام ہو جائے تو آپ کو آرام ہو جائے. جناب منشی شیو نارائن صاحب کی عنایتوں کا شکریہ میری زبانی ادا کیجیے گا, اور یہ کہیے گا کہ آپ کا خط پہنچا, چونکہ میرے خط کا جواب تھا اور لہذا کوئی امر جواب طلب نہ تھا, اس واسطے اس کا جواب نہیں لکھا. زیادہ بہت نگاشتہ و رواں داشتہ صبح شنبہ 16 اکتوبر 1858 عیسوی. راقم غالب. ایک اور خط میں مرزا ہر گوپال تفتہ کو ہی لکھتے ہیں, اللہ اللہ بھئی ہم تو کال سے تمہارے خط کے آنے کے منتظر تھے, ناگاہ کل جو خط آیا معلوم ہوا کہ 2 دن کال میں رہ کر سکندر آباد آ گئے ہو, اور وہاں سے تم نے خط لکھا ہے. بھئی دیکھیے اب یہاں کب تک رہو گو اور آگرے کب جاؤ؟ پرسوں برخوردار شیو نارائن کا خط آیا تھا, لکھتے تھے کہ کتابوں کی شیرازہ بندی ہو رہی ہے, اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں. مرزا مہر بھی 1 ہفتے بتاتے ہیں. اب دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں, خدا کرے سب کام دلخواہ بنا ہو. ہاں صاحب, منشی بال مکند بے صبر کے ایک خط کا جواب ہم پر قرض ہے. اب میں کیا کروں؟ اس خط میں انہوں نے اپنا سیر و سفر میں مصروف ہونا لکھا تھا, پس میں ان کو خط کا جواب کہاں بھیجتا بھائی. اگر تم سے ملیں تو بھئی میرا سلام کہہ دینا, اور مطبع آگرے سے کتابوں کا حال تو تم خود ہی دریافت کر لو گے. بھئی میرے کہنے اور لکھنے کی کیا حاجت. 4 شنبہ سوم نومبر 1858 عیسوی.
शुक्रिया बेहद बहुत। शुक्रिया मोहतरम अब्बास हैदर साहब। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ गालिब जो है अपनी किताब के छपने का जिक्र करते हैं कि उनकी किताब शाये होनी है, छपना है, और किस तरह से दोनों खत में कमोबेश मौजू वही है, किताब का छपना मरकज में वो है। उसके साथ साथ बहुत सारी बातें आपने फरमाई है गालिब ने, कि जैसे मुंशी नबी बख्श के हवाले से कहा है कि उनके खत के आने को गोया उनका आना समझता हूँ। हज़रत इकबाल तफ्ता के लिए भी वो यही कहते हैं कि अगर कोई आता है, किसी का खत आता है, तो मैं समझता हूँ कि वो खुद आया है और मुरासले को मकालमा हुआ है। मुरासला नहीं हुआ है, बल्कि दोनों के दरमियान मकालमा हुआ है, और उस मकालमे को निहायत ही खुश अंदाज में मकालमे की शक्ल में ही गालिब ने तहरीर किया है यहाँ। ख़वातीन हज़रात और दोस्तों, कि आपने देखा कि 4 हमारे अहम फनकारों ने गालिब के खतूत की, मुख्तलिफ खतूत की, जिनमें मीर मेहदी मजरूह के नाम, नवाब अलाउद्दीन खां अलाई के नाम, मुंशी शिव नारायण आराम के नाम और मिर्जा हरगोपाल तफ्ता के नाम जो खत गालिब ने लिखे हैं, उनमें से चंद मुंतखब खतूत आपके सामने हमारे इन 4 अहम फनकार यानी मोहम्मद नासिर, जावेद हसन साहब, सादिया रहमान साहिबा और अब्बास हैदर नकवी साहब ने बहुस्न खूबी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, अपने खास अंदाज में इन खतूत की क़िरात फरमाई। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि इन खतूत की क़िरात की तहरीक जो है, वो गालिब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी मोहतरम प्रोफेसर सदीक रहमान किदवई और हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन रखशंदा जलील साहिबा और गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इदरीस साहब, डॉक्टर इदरीस साहब की तहरीक से और आपके मशवरे से, आपके तहरीक पर इसकी इब्तिदा हुई, और अब 9 किस्तें लेकर आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर हो चुके हैं। आज 9वीं किस्त है और अगली किस्त इंशाअल्लाह 10वीं की किस्त होगी। और आप तमाम लोग हमें जो प्यार देते हैं, हमें आपका जो मशवरा मिलता है, उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। और आप हमें फेसबुक पर लाइव देखते हैं, फेसबुक पर बाद में फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आप ये वीडियो मौजूद रहता है और आप देखते हैं, और आप वहाँ जो आपका मशवरा होता है, आप जिस तरह से हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो उस हौसला अफजाई से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें जो तवानाई मिलती है उसको लेकर आप खिदमत में हाजिर होते हैं। तो इसके लिए आप तमाम हजरात का, जो अभी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, जो बाद में फेसबुक पर देखते हैं और बाद में यूट्यूब पर भी देखते हैं, उन तमाम हजरात का, खवातीन का बेहद शुक्रिया। और इसलिए भी कि आपके देखने से हमारा हौसला बढ़ता है, आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, आपके मशवरे से हम इसको बेहतर तौर पर आपके स्कूल पर लेकर पेश आते हैं। तो मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से, हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से, प्रोफेसर सदीक रहमान किदवई साहब, रशंदा जलील साहिबा और इदरीस साहब की जानिब से मैं मोहम्मद काजिम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस तवानाई के साथ हमारे साथ या रहते हैं, उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत तवानाई मिलती है, और ऐसे ही आपका प्यार इंशाअल्लाह कायम रहेगा और आगे भी हम आपकी खिदमत में इस तरह के प्रोग्राम लेकर हाजिर होते रहेंगे। मैं डॉक्टर इदरीस अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप गालिब इंस्टीट्यूट, हम सब ड्रामा ग्रुप और हम सब की जानिब से तमाम सामीन और नाजरीन का शुक्रिया अदा करें। उनके लिए आप अपने आप अपने कलमात पेश करें। जनाब डॉक्टर इदरीस साहब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के सिलसिले में कि ख़ास तौर से अब्बास भाई को जब हम लोग देखते हैं, सादिया साहिबा को जब देखते हैं और नासिर साहब को जब देखते हैं, तो ये तीनों हजरात ने हमारे गालिब की वापसी जो प्ले हुआ था, जिसके मेरे ख्याल से 30 या 32 एपिसोड उसके पेश किए गए थे, तो उसमें उमराव बेगम का रोल जो था सादिया साहिबा ने किया था, अब्बास साहब ने जो था गालिब का रोल अदा किया था, और मेरे ख्याल से नासिर भाई ने जो था अमीर मीनाई का रोल, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, वो उसमें रोल अदा किया था उसके अंदर। और तीनों हजरात को जब मैं देखता हूँ तो वही मेरी शक्ल आती है कि अब्बास साहब जो है गालिब की शक्ल में, मतलब जहन के अंदर वो बसा हुआ कि जो पूरा पहले हम लोगों ने देखा था और मुतअद्दिद मरतबा उसको देखा है, तो वही जहन में इनकी शक्ल जो है रसी बसी हुई है। और वाकई में कि ये आलमी शोहरत याफ्ता फनकार हैं हमारे, जो इसको पेश किया है इन्होंने। जावेद साहब का भी जवाब नहीं है। देखिए, नौजवान नस्ल में इनका माशाल्लाह से ये बहुत ही मुतहर्रिक है और बहुत अच्छे ड्रामे भी इन्होंने लिखे हैं और उसको स्टेज भी किया है। और अब्बास भाई का तो जवाब ही नहीं, ये तो हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान है, सादिया साहिबा, नासिर भाई। जरा और नवाजिए आपके सर।
9वीं किस्त हमारी हो चुकी है, अब आखिरी किस्त हमारी इंशाल्लाह 15 जनवरी को पेश की जाएगी, नश्र की जाएगी। मेरी जितने भी आप हजरात हैं और उसके अलावा जो हमारे नाजरीन हैं, मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमें कोई नया, क्योंकि ये इस सिलसिले को हम ख़त्म नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि ये इंशाल्लाह फरवरी या मार्च से जो है नई सीरीज शुरू हो। उसके लिए अपनी राय से हमें नवाजें। मैंने ये देखा है कि हमारे डॉक्टर मोहम्मद उसामा साहब बहुत पाबंदी से, और कई लोग हैं, और हमारे आज की ये बड़ा तारीखी हमारा एपिसोड आज का रहा है, क्योंकि इसमें प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब जो कि कालिम इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी हैं, वो इसमें शामिल रहे। और काजिम साहब जो है माशाल्लाह से इन्होंने जिस तरह से इसको पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, इसको सजाया है, संवारा है, जिस तरह से इन्होंने पेश किया है, ये काबिल मुबारकबाद है इनके लिए। और मैं चारों जो हमारे कुर्रा हजरात हैं और प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब जो पूरे रोह रवां हैं इस पूरे प्रोग्राम के, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि कोई एक नई तजवीज़, कोई नई राय, कुछ नए सीरियल के बारे में हम लोगों को जो है आगाह करें, कि जिससे हम उसकी तैयारी करें, कि इसमें गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना तो एक सिलसिला जो है वो टूट जाता है। अच्छा, मेरी आपसे एक दरख्वास्त और है कि हमें जनवरी के लास्ट या फरवरी के पहले हफ्ते में एक स्ट्रीट प्ले का वो करना है, स्ट्रीट प्ले ऑर्गेनाइज करना है गालिब इंस्टीट्यूट में। तो उसमें कुछ ग्रुप्स के नाम हम लोगों को जो है सजेस्ट करें, और हम लोगों को जो है उस सिलसिले में कोई फ़ोन नंबर या कोई राब्ता हो वो मरहमत फरमाएं। तो इंशाल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में हमारी कोशिश है कि वो स्ट्रीट प्ले, काजिम साहब हमारे मेंबर हैं हम सब दावा ग्रुप के, तो और मोहतरमा रक्षंदा जली साहिबा की भी ये ख्वाहिश है, बल्कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, और बेहतरीन ग्रुप का जो है सिलेक्शन करके उसको हम लोगों को उसमें स्ट्रीट प्ले में शामिल करना है। तो मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से और मैं अपनी जानिब से तमाम आज के शुरका, और खुसूसन प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, सादिया साहिबा, अब्बास साहब, ये तो हमारे घर के मेंबर हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, जावेद हसन साहब, मुश्ताक साहब, नासिर साहब, उसामा साहब, और जो भी लाइव इस प्रोग्राम में शामिल है, सभी का जो है बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि आप हमारी इतनी तवज्जो से इतने उससे जो है प्रोग्राम हमारे सुनते हैं। और इंशाल्लाह अब हम 15 तारीख को फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। हाँ, बेहद शुक्रिया जनाब। शुक्रिया जनाब।